دربند کے قریب ہی وادی بروغل کا پہلا گاؤں یخا لشت واقع ہے جو فطری حسن میں اپنی مثال آپ ہے۔ یخا لشت میں نومبر میں ہی برف باری شروع ہو جاتی ہے جو مئی کے اختتام تک جاری رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مکین تقریباً 7 ماہ ہونے والی برف باری سے قبل ضروری انتظامات کر لیتے ہیں۔ وادی بروغل ملکی و غیر ملکی سیاحوں خصوصاً امریکہ اور یورپ سے آنے والے ٹورسٹ کی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ موسم سرما میں برف باری کے شوقین سیاح، جبکہ موسم گرما میں سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں کے دلکش موسم اور دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتی ہے۔ یارخون لشت یہاں سے آغاز ہوتا ہے براغل ویلی کا، جو خوبصورت علاقے ہیں ان کے مقامی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اپنا نام بتائیے گا؟ میرا نام گلنادر خان ہے، حاجی گلنادر خان میرا نام ہے۔ جی میں اس علاقے کا رہائشی ہوں۔ یہاں کے لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہے، یہاں پہ ملازم پیشہ بھی موجود ہے۔ زیادہ تر یہاں پہ یہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، حکومت کا کوئی توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ٹیلنٹ موجود ہے، ٹیلنٹ بہت موجود ہے، ہر آدمی کے پاس ہے، ہر اچھا لڑکے یہ کے پاس برف باری کا بتائیں کہ کتنے ماہ یہاں برف رہتی ہے؟ یہاں سے ابھی سے شروع ہوگا، یہ مئی تک برف رہتا ہے سر یہاں، یعنی 7 ماہ 7 ماہ یہاں پہ برف باری کے لیے ان کے لیے گاز بھوسے بھی اکٹھا کرنا پڑتا ہے، لکڑیاں بھی اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ تو راشن اگر راستے یہ سنو سلائڈنگ کی وجہ سے یا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو تو پھر یہاں پہ راشن کا بھی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں غلہ بھی اکٹھا ہوتا ہے، لکڑی بھی اکٹھی ہوتی ہے، اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اور آبادی کتنی ہے، کتنی تعداد میں یہ آبادی ہے؟ سر یہاں پہ تقریباً دربند سے لے کے بروغل تک کوئی 400 450 گھرانے پر مشتمل ہے۔ اچھا ٹورسٹ سب سے زیادہ کہاں ٹورسٹ سب سے باہر کے لوگ آتے تھے سر۔ اچھا تو یہ فرانس ہو گیا، جو برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، ایسے باہر کے لوگ اسپین وغیرہ کے لوگ آتے تھے، تو یہاں سے لوگوں کو فائدہ بھی بہت ملتے تھے۔ تو یہ پورٹر کے طور پر ان کے ساتھ جاتے تھے، قرومبر لیک، آگے چیلنج پاس، کیٹو، یہ یہاں پہ جو ہمارے علاقے کو فائدہ پہنچتے تھے۔ کیٹو کا بھی ادھر سے راستہ جاتا تھا؟ نہیں، کیٹو کا بھی یہاں سے جاتا ہے سر، یہ بروغل پاس سے، بروغل پاس سے قرومبر سے لے کے سختر آباد، وہاں سے آگے چیلنج کو اس طرف جاتا ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ وہ چیلنج پاس کر کے پھر آگے جاتے ہیں۔ کتنے گھنٹے کا راستہ پیادل ہوتا تھا اس وقت؟ یہ سر لگ بھگ 8 دن کا راستہ ہوتا ہے۔ 8 دن کا پیادل یہاں سے کینٹو میں پہنچنے کا۔ جی۔ اور ابھی بھی فارن ٹورسٹ آ رہے ہیں یہاں؟ فارن ٹورسٹ ابھی بہت کم ہے سر، پہلے کی نسبت سے بہت کم ہے۔ ڈومیسٹک ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ کن کن وہ آتے علاقوں ہیں، کو وہ دیکھتے ہیں؟ قرومبر لیک سے واپس چلے جاتے ہیں۔ قرومبر لیک۔ جی۔ ٹورسٹ کو کیا میسج دیں گے ان علاقوں کے بارے میں؟ ٹورسٹ کو ہم یہ میسج دیں گے کہ سر یہ ہمارے وادیاں بہت خوبصورت ہے، یہاں پہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، یہاں پہ ڈاکہ ماری نہیں ہے، چوری نہیں ہے، دوسرا کوئی ایسے دہشت گرد ٹیررزم وغیرہ نہیں ہے۔ جی برہم پہاڑوں کے سفر میں آج کا ہمارا سفر تھا ڈسٹرکٹ چترال، جو 2019 میں قائم کیا گیا۔ اس کی خوبصورت وادیوں کا صدر مقام بونی سے ہم نے سفر کا آغاز کیا، مستوج سے ہوتے ہوئے ہم برپ میں داخل ہوئے، برپ سے دربند، اور دربند سے ہوتے ہوئے ہم یخو لشت میں پہنچے، اور یہاں سے براغل ویلی کا آغاز ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ویلی۔ اور اس وقت برف پور چوٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یعنی رات کو ہم نے قیام کیا، صبح ہماری خواہش تھی کہ ہم پاک اخوان بارڈر کی طرف جائیں گے، لیکن راستے کمپلیٹ طور پر یہاں سے بند ہو چکے ہیں۔ یہ قدیمی ایک ٹریڈ روٹ بھی رہا ہے، یعنی وسطی ایشیائی ریاستیں افغانستان کی طرف سے یہاں پر اور گلگت بلتستان تک ٹریڈ کی غرض سے بھی اس وقت کے جو ٹریڈرز تھے آتے رہے ہیں۔ آف روٹ ٹریک ہے، زیادہ جو ٹورسٹ ہیں موسم گرما میں ان وادیوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کیونکہ ابھی ونٹر کا آغاز ہو چکا ہے تو ونٹر میں بھی جا کے ان وادیوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مقامی لوگوں کی حالت زندگی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً 6 ماہ وہ اس برف باری میں گزارتے ہیں، اور زیادہ تر مزدور پیشہ یہاں کے افراد ہیں جو بڑے شہروں میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے راشن اکٹھا ہوتا ہے، لکڑی اکٹھی کی جاتی ہے، اپنے مال مویشی رکھے ہوئے ہیں،
और उन्हीं से ये गुजारा कर रहे होते हैं। जोपू में हम पहुंचे हैं जी थ्रू आउट सफ़र करते हुए, और एक स्टूडेंट है फीमेल, जैसे कि पहले भी कहा है कि फ़ीमेल की खास करके बच्चियों की लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत अच्छी है, और ख़ास करके इंस्टीट्यूट में बच्चियों के बहुत अच्छे हैं। एक बच्ची अभी स्कूल से वापस आई है, उससे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा। अनलॉफिर। अनलाफिर, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 10th क्लास में, कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल जोपू में। और आगे फ्यूचर के क्या प्लान है आपके? फ्यूचर के मेरे बहुत से प्लान हैं, क्या क्या बताऊँ? क्या हैं, क्या बनना चाहेंगी आप बड़ी होके? मैंने आज तक अपनी ड्रीम्स को नहीं बताई है। नहीं, हमें बता दें, पूरी दुनिया डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू देख ले। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। एक्ट्रेस बनना चाहती हैं आप? क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा है कि एक्ट्रेस बनी, इसलिए मैं एक्ट्रेस चाहती हूँ। अच्छा। आई वांट टू बिकम ए मॉडल। इस इलाके के बारे में 2 जुमले बोलें। हमारे इलाका है ना, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ यहाँ होती है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 7 महीने तो जब सर्दियाँ होती है ना, इसलिए हमें बहुत मुश्किलात पेश आते हैं यहाँ रहने के लिए। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी आप? मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ना स्कूल ना बहुत अच्छी तरह हो, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ 10th तक है ना, मैं चाहती हूँ कि सेकेंडरी भी बने। सेकेंडरी में आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहाँ जाके आप दाखिल होंगी, कौन से शहर में जाएंगी आप? मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से नीचे जाऊँ, मेरा गम नंबर 2। पहाड़ों का सफर की टीम ने इस मर्तबा कुदरती हुस्न से मालामाल अपर चित्राल को एक्सप्लोर करने के लिए अपने सफर का आगाज खूबसूरत वादी बोनी से किया, और तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद यहाँ के मशहूर जमाना टूरिस्ट जंक्शन पॉइंट मस्तोज पहुंची। मस्तोज को रियासत चित्राल के दौर में सदर मकाम और सूबे का दर्जा हासिल था। मस्तोज तारीखी अहमियत का इलाका है। कहा जाता है कि वस्ती एशिया की रियासतों से पैदल आने वाले अक्सर व बेशतर काफले मस्तोज क़याम ताम किया करते थे। मस्तोज में लगे चनारों के बुलंदो बाला दरख्त पूरी वादी को 4 चांद लगाते दिखाई देते हैं। मस्तोज से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं, इसलिए इसे गेटवे का दर्जा भी हासिल है। यहाँ से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया के बुलंद तरीन शंदूर पोलो ग्राउंड की तरफ भी रास्ता जाता है, जबकि एक रास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जीरो बॉर्डर की तरफ भी जाता है। बोनी से सुबह हमने अपने सफर का आगाज किया था, और तकरीबन 1 घंटे की ऑफ रोड ट्रैक के बाद, ड्राइव के बाद हम मस्तोज में दाखिल हुए हैं यहाँ पर। और ये एक पुराने ज़माने से एक जंक्शन पॉइंट है, यानी मुख्तलिफ किस्म गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग आते थे या और इलाकों की तरफ से यहाँ पड़ाव करके उसके बाद मूव किया करते थे। मकामी लोग यहाँ इसी चौक के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा जी। शाहिद मोहम्मद जान। बताइएगा ज़रा, मस्तूज किस वजह से मशहूर है यहाँ? मस्तूज इसलिए मशहूर है कि मस्तूज कदीम ज़माने से पहले जो मस्तूज चित्राल रियासत था, रियासत के वक़्त मस्तूज एक वो था, सूबा था। इसे में एक गवर्नर हुआ करता था, और मस्तूज जो है ना सेंट्रल एशिया के जो लोग आते थे, तुर्क वगैरह लोग आते थे, इधर ट्रेड करते थे। ये जो रास्ता हमारा जा रहे हैं, ये यारखून वैली से होते हुए, बरोगल से होते हुए, वखान पट्टी से आगे निकलते हैं और आगे वस्ती एशिया चलते हैं। और ये जो रोड आपको कैमरे में दिखाएगा, ये जो है शंदूर रोड है। मस्तूज में तो उसको हम शंदूर रोड कहते हैं। असल में ये जो जा रहे हैं चाइना से जाके मिल रहे हैं, गिलगित से होके हुए चाइना सोस बॉर्डर तक जा रहे हैं। इसलिए मस्तूज जो है, मस्तूज रियासत चित्राल के जो एक सूबा और कैपिटल होने के वास्ते ये बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और जो पहले वक़्त में जो वो होता था, तिजारत होता था,
جو ترک لوگوں سے، تاجکستان وغیرہ جو سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آتے تھے وہ مستوچ میں آتے تھے اور ادھر سے اپنے تجارت کا آگے سے شروع کرتے تھے. یعنی یہاں ٹھہراؤ بھی کرتے تھے؟ یہ پڑاؤ تھا ان کا. پڑاؤ تھا. اچھا، اس کے علاوہ آپ بھی ٹورسٹ جب آتے ہیں یہاں پر رکتے ہیں؟ جی بالکل رکتے ہیں مستوچ میں.